بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ مائز پلانٹ کے تمام سننے اور دیکھنے والے میرے قابل احترام بھائیوں اور دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے میرا خلوص بھرا سلام۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی موضوع کے طرف۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نبوت کا اور وحی کے نازل ہونے کا وقت قریب پہنچا تو تقوی اور تقویت کے واسطے سینہ مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسری مرتبہ چاک کیا گیا، اور اس کی شرح یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ کامل اعتکاف کی نیت کی تھی، اور حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار سے نکل کر باہر تشریف لائے اور ستاروں کی طرف دیکھنے کو کھڑے ہوئے تھے تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ ابھی کتنی رات اور باقی ہے۔ بس یکا یک ایک آواز آئی، اور آواز یہ تھی، السلام علیکم۔ آپ نے فوراً سلام کا جواب دیا، اور آپ نے اس وقت گمان کیا کہ شاید جنوں کا اس مقام سے گزر ہوا ہے، چنانچہ آپ کچھ خوف زدہ ہو گئے۔ پھر آپ اسی غار ہیرا میں تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں جب غار کے باہر گیا تو غیب سے آواز آئی، اس آواز میں السلام علیکم کہا گیا، اور میں نے بھی فوراً جواب میں وعلیکم السلام کہا، اور پھر میں خوف زدہ ہو کر اپنی غار میں چلا آیا۔ آخر یہ کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہ سن کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بولیں کہ یہ تو بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ السلام علیکم تو نشانی امن و امان اور دوستی کی ہے، اب کسی طرح کا خوف نہ کیجیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ اس غار سے باہر نکل کر دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تخت پر مانند آفتاب کے بیٹھے ہیں، ایک پر ان کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں پہنچا ہوا ہے۔ پھر میں یہ حال دیکھ کر ڈرتا ہوا اپنے غار کی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرصت نہ دی اور جلدی سے آ کر درمیان میرے اور درمیان اس غار کے حائل ہوئے، یہاں تک کہ ان کو دیکھنے اور ان کا کلام سننے سے مجھ کو محبت اور دوستی پیدا ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ وعدہ مقرر کر گئے کہ فلاں وقت میں آپ سے ملوں کہ آپ تنہا حاضر ہوں۔ پھر میں اس وقت تنہا حاضر ہو کر کھڑا رہا۔ جب کچھ دیر ہوئی تب میں نے چاہا کہ اپنے گھر کو جاؤں، اچانک دیکھتا کیا ہوں کہ اسی وقت حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں فرشتے آسمان کے درمیان سے زمین پر تمام عظمت اور بزرگی کے ساتھ آئے، اور پھر مجھے زمین پر لیٹا دیا، اور پھر میرا سینہ چاک کیا، اور انہوں نے میرا دل آب زمزم سے تشت زری میں دھو کر کوئی چیز اس سے نکالی، مجھ کو مطلق کچھ معلوم نہ ہوا۔ پھر دل کو اپنے مقام پر رکھ کر سینے کو درست کیا، اور پھر میرے ہاتھ پاؤں پکڑ کر الٹا دیا، جس طرح برتن سے کوئی چیز گرانے کو الٹتے ہیں۔ اس کے بعد میری پشت پر ایک مہر بھی لگا دی، یہاں تک کہ اثر اس ضرب مہر کا مجھ کو پہنچا۔ اور جب عمر شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس اور 1 دن کی ہوئی تب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور نزول وحی کا سلسلہ قائم ہوا، اور سب سے پہلے وحی کا نزول اسی غار ہیرا میں ہوا، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر سال 1 مرتبہ غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے، پھر 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد مکہ معظمہ میں تشریف لے آتے، اور 7 مرتبہ طواف بیت اللہ کا کر کے مکان میں تشریف
تشریف لاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں غار ہرا میں عبادت الہی میں مشغول تھا، ایک شخص نورانی چہرہ نہایت خوبصورت مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا خوشخبری ہو تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں جبرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کو اس امت کا آخری نبی آخر الزماں بنایا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں میدان میں جاتا تو وہاں پر ایک آواز سنتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر ایک شخص نورانی چہرہ والے کو دیکھتا تھا کہ وہ سونے کے تخت پر زمین و آسمان کے درمیان معلق کھڑا ہے، اور میں اس آواز اور صورت کو دیکھ کر بھاگتا تھا۔ جب کئی دفعہ ایسا ہی معاملہ ہوا تب ورقہ بن نوفل جو چچیرا بھائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تھا اور وہ شخص توریت و انجیل کے علم سے خوب واقف تھا، اس سے میں نے یہ بات کہی۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ جب تم وہ سنو تو مت بھاگو اور کان دھر کر سنو کہ اس آواز میں کیا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی میں نے کیا۔ پھر جب آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں نے لبیک کہا۔ اس نے کہا میں جبرائیل ہوں اور تم اس امت کے نبی ہو، اور پھر یہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ آخر تک پڑھی۔ ایک روایت حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے جو مجھ پر نازل ہوا قرآن مجید سے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ مناجات کی تعلیم کے واسطے اور ہر نماز کی رکعت میں پڑھنے کے واسطے نازل فرمائی، اور اسی طرح جو حاجت جس وقت ہوتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت وہی نازل ہوتی تھی۔ اور اقرأ بسم ربک الذی خلق محض تعلیم اور طاقت قرات کے واسطے نازل ہوئی، اور اس کے نزول کی کیفیت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے وہ چیز کہ علامت وحی کی ہے نازل ہوئی۔ اس سے یہ ہوا کہ تمام خواب سچے دیکھنے لگے، اور جو کچھ رات کو خواب میں دیکھتے تھے بالکل اسی طرح دن کو یعنی صبح صادق کو وہی چیز ظاہر ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں جو کہ مکہ معظمہ کے متصل ہے تشریف فرما ہوئے تھے، اور پھر چند روز کے کھانے پینے کا اسباب اپنے ہمراہ لے کر تنہا اس مکان میں عبادت و تسبیح اللہ تعالی کی کرتے، اور جب کھانے پینے کا اسباب ختم ہو جاتا تب پھر وہ دولت خانے پر تشریف لاتے اور ایک روز دولت خانے پر ہی تشریف رکھتے، اور پھر اسی غار میں واپس جا کر 1 مہینے سے کم رہتے اور کبھی 1 مہینہ بھی رہتے۔ ایک دن خلوت کے ایام میں اس غار سے باہر تشریف لائے، بغرض طہارت کے پانی کے کنارے کھڑے تھے۔ یکا یک جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی یا محمد۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر کی طرف نگاہ کی تو کسی کو نہ دیکھا۔ پھر اسی جگہ سے آواز 2-3 بار آئی، تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ متحیر ہوئے اور دائیں بائیں نگاہ کرنے لگے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص نورانی چہرہ مانند آفتاب کے روشن اور نور کا تاج اپنے سر پر رکھے ہوئے اور لباس سبز پہنے ہوئے، شکل آدمی کی سی، جب وہ نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچے اور کہا پڑھ، اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا حریر سبز کا تھا، یعنی ایک ٹکڑا ہرے کاغذ کا تھا کہ اس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا اور پھر کہا پڑھ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حروف کی
صورت کو نہیں پہچانتا ہوں اور میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھ، اور پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ دبانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی اور پسینہ بدن مبارک میں آ گیا۔ اسی طرح 3 مرتبہ کیا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتوں تک پڑھایا اور ان آیتوں کو خوب یاد کرایا۔ اور بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ بعد تعلیم ان آیتوں کے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، اس سے ایک چشمہ پانی کا جاری ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقت طہارت، وضو اور استنجا کا سکھایا، اور 2 رکعت نماز کی تعلیم و تلقین کی اور سورہ فاتحہ سکھائی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا کریں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترسا و لرزا اپنے گھر پر آئے، یعنی حیران و پریشان اپنے گھر پر آئے، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کیفیت دریافت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ماجرا ان کے آگے بیان کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ ہرگز کچھ خوف نہ کیجیے، اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالی نے صفات رحمت کے آپ پر ظاہر کیے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ مسافروں کے ساتھ حسن سلوک اور مہمانوں کی ضیافت اور محتاجوں کے کام میں یاری اور ضعیفوں پر رحم اور اپنے اقرباؤں یعنی اپنے عزیز و قریب پر احسان کرتے ہیں اور راست و گفتار اور امانت دار ہیں، اور جب کوئی اس طرح خلق اللہ پر رحم کرے وہ مستحق رحمت الہی کا ہوتا ہے۔ اور ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو جو شخص اس دن ہمارے پاس آئے تھے وہ یہ ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں بیٹھی اور کہا کہ آپ کو ان کی صورت معلوم ہوتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب تک موجود ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سر اپنا برہنہ کیا، یعنی سر سے چادر اتار دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ فرشتہ ہے، آپ کو خوشخبری دینے آیا ہے، اگر وہ جن ہوتا تو سر برہنہ ہونے سے شرم نہ کرتا اور غائب نہ ہوتا۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے، جو کہ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رکھتا تھا اور توریت اور انجیل سے خوب واقف تھا اور عبرانی زبان سے ان کتابوں کا ترجمہ کرتا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے تمام احوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بیان کیا۔ اس نے کہا جبرائیل علیہ السلام نام کا ایک بڑا فرشتہ ہے، وہ اللہ تعالی کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے۔ اگر تم سچ کہتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی نبی ہیں۔ ان کی صفت میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی ہے کہ وہ عرب سے نکلیں گے۔ پھر ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دعوت اسلام کے لیے فرمایا ہے یا نہیں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق سکھایا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ان پر حکم دعوت اسلام کا ہوتا تو میں اول اسلام میں داخل ہوتا۔ پس ورقہ بن نوفل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ مت ڈریں اور اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ بھی نہ کریں، لیکن آپ کی قوم کے لوگ اس مرتبہ اعلیٰ کو جو ان کے لیے نعمت عظمی ہے نہیں پہچانیں گے، یہاں تک کہ تم کو اس شہر سے نکال
نکالیں گے، کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی اس وقت تک زندہ ہوتا، میں ضرور آپ کی مدد کرتا اور سعادت دارین حاصل کرتا۔ پس اس کے چند ہی دن بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جامہ سفید پہنے ہوئے ہے، یعنی کپڑا سفید پہنے ہوئے ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر لوگوں سے بیان کی کہ یہ علامت بہشتی ہونے کی ہے، یعنی جنتی ہونے کی ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے لحاف یا کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے برائے ادائیگی مراسم یعنی معمولات نبوت کے، اور تمام مخلوقات کو عذاب الہی سے ڈرا دیجیے۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اپنے بدن سے اتار ڈالا اور فوراً اپنے بستر سے اٹھے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ سوتے نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، اب سونا میرا نہیں ہوگا، اب میرے سونے کے دن گئے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس دوسری مرتبہ آئے اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لائے، اور پھر مجھ کو کہا کہ مخلوق خدا کو اسلام کی دعوت دو اور خدا کی طرف بلاؤ تاکہ وہ لوگ بت پرستی چھوڑ دیں اور خداوند قدوس کی عبادت کرنے لگیں۔ اب میں سوچتا ہوں کس کو کہوں کہ کون میرا کہنا مانے گا اور یقین کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ سب سے پہلے مجھ کو ایمان کی راہ بتائیے تاکہ میں ایمان لے آؤں۔ پھر یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایمان کی تلقین فرمائی۔ اس طرح وہ اول ایمان لائیں اور مسلمان ہوئیں، اور اس وقت حضرت علی ابن طالب کی عمر 7 برس کی تھی۔ تمام دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ جب دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے تو کہنے لگے، یہ کیا کام کرتے ہیں اور اس طرح کس کی عبادت کرتے ہیں؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خدائے عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے کہا، تمہارا کون سا خدا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جس کے دست قدرت میں تمام زمین و آسمان اور سارا جہان ہے، اور اس نے مجھ کو جملہ خلائق پر یعنی ساری مخلوقات پر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور نیک کاموں کی ہدایت کروں، اور میں تم کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس راہ خدا پر آؤ اور اپنے باپ دادا کی رسم کو چھوڑو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ میں بے اجازت اپنے باپ کے کوئی بھی کام نہیں کرتا ہوں، اس بارے میں اپنے باپ سے پوچھوں گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ خبردار، یہ بات سوائے چچا ابو طالب کے اور کوئی نہ سننے پائے۔ تب علی بن ابی طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکل آئے اور اپنے دل میں سوچا کہ جس کو اللہ تعالی ایمان بخشے اور راہ نجات دکھائے وہ کیوں دین اسلام سے پھرے اور کیوں اپنے باپ سے اس بارے میں صلاح پوچھے۔ پس یہ سمجھ کر وہیں سے پھرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فوراً ہی آپ پر ایمان لے آئے اور پھر نماز بھی ادا کی۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ تمام رات آرام نہیں فرماتے تھے اور دل میں یہ خیال فرماتے تھے کہ کہیں راز کسی اور پر نہ ظاہر ہو جائے۔ ایک دن آپ کے خیال مبارک میں آیا کہ ابو بکر مرد بزرگ اور عقل مند ہیں اور مجھ سے کافی دوستی بھی رکھتے ہیں، ان سے جا کر یہ راز کی بات کہوں اور پھر ان سے صلاح کروں، دیکھو وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ فجر کی نماز کے بعد ان کے پاس جانے کا مصمم کیا، یعنی ان کے پاس
جانے کا ارادہ کیا۔ ادھر حسن اتفاق سے ابو بکر بھی مرضی الہی سے اسی شب میں متردد ہو رہے تھے، یعنی فکر مند ہو رہے تھے کہ بت پرستی جو ہم لوگ یا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہم اس میں کچھ فائدہ متصور نہیں کرتے، یعنی کچھ فائدہ نہیں پاتے، کیونکہ بتوں سے نہ کچھ خیر ہے اور نہ کچھ شر، یہ تو محض فضول اور لایانی شے ہے۔ کاش اگر کوئی ہوتا اور راہ ہدایت کی بتاتا، یعنی صحیح باتیں بتاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا اور میں اس وقت اس آفت سے بچتا۔ اور دل میں یہ خیال بھی آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین برادر زادہ ابو طالب ہیں، وہ مرد عاقل و دانا ہیں اور ہماری ان سے جانی محبت و الفت ہے، اور وہ بت پرستی بھی نہیں کرتے ہیں۔ صبح ان کے پاس جانا چاہیے، ممکن ہے کہ وہ ہم کو صحیح راہ خدا بتا دیں۔ اور ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے پاس آنے کا عزم کیا تھا کہ ابو بکر کے پاس جائیں اور اپنا راز بیان کریں۔ اتفاقاً راہ میں دونوں حضرات کی اچانک ملاقات ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آتا تھا تاکہ آپ سے کچھ مشورہ کروں۔ اور ابو بکر صدیق نے بھی عرض کیا کہ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے پاس آتا تھا تاکہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف ہوں اور کچھ راہ دین معلوم کروں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ہی فرمائیں کیا بات ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیفیت نزول جبرائیل علیہ السلام کی اور ان کا وحی لانا خدا کے پاس سے اور حقیقت خواب کی سب کچھ ابو بکر سے بیان فرمائی۔ سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے کہ آپ کو پیغمبر بنا کر ہمارے لوگوں میں بھیجا ہے۔ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو فوراً ہی ایمان باللہ کی راہ بتائیے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راہ ہدایت بتائی اور وہ فوراً ہی اسلام و ایمان سے مشرف ہو گئے۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کسی کو ایمان کی دعوت دیتا تھا وہ فی الفور ہی انکار کر دیتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار نہیں کیا اور فوراً ہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں اور لڑکوں میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی ایمان لائے تھے، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ ایمان لائے تھے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کیونکہ یہ مرتبہ اور کسی صحابی کو میسر نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابی عبیدہ بن جراح اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لائے۔ تقریباً 39 آدمی ایمان لائے تھے، لیکن پھر بھی اپنا دین پوشیدہ رکھتے تھے اور نماز خفیہ پڑھتے تھے۔ ایک دن کوہ ہرا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کی دعوت کی اور ان کو راہ ہدایت کی طرف توجہ دلائی، لیکن اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑوں گا۔ ہاں، تم کو جو کچھ خدا نے فرمایا ہے تم اس پر قائم رہو اور میں ہمیشہ تمہارا پشت پناہ رہوں گا اور کوئی دوسرا تمہیں ایذا نہ دے سکے گا، یعنی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ ابو جہل کو جب خبر اسلام کی پہنچی تو وہ مردود ملعون کہنے لگا کہ میں اگر ایسا جانتا کہ لوگ محمد بن عبداللہ پر ایمان لائیں گے تو میں ان کا سر پتھر سے کچلتا، اور اگر محمد بن عبداللہ مسجد میں سوائے حبل کے اور کسی
کو سجدہ کرے گا تو نعوذ باللہ اس کا سر پتھر سے میں کچلوں گا کہ مغز بھی اس کا باہر نکل پڑے گا۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کافروں نے 360 بت پوجنے کے واسطے رکھے تھے اور سب سے بڑا بت ہبل کا تھا اور لات و منات دوسری جگہ پر رکھے ہوئے تھے۔ اور جب اہل مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین اسلام کی بات سنی تو بہت زیادہ برہم ہوئے اور اس کی پاداش میں بہت ہی ظلم کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی بھی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بہت ستایا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی یعنی تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ اہل بیت کو سمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان شعب میں محاصرہ کیا یعنی دو پہاڑوں کے درمیان محصور کر دیا اور اس محاصرہ میں تقریباً 3 برس رہے، پھر محاصرہ سے باہر تشریف لائے اور ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مشغول تھے کہ عقبہ بن معیط نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر کپڑا ڈالا اور دونوں کنارے اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے کھینچنے لگا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر چھڑایا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ابو جہل ملعون نے آ کر مٹی کی ٹوکری سر مبارک پر ڈال دی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دن جنگ بدر سے زیادہ تکلیف والی گزری ہے جس روز آپ کے دشمنوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایک دن میں کافروں کی جماعت کو ہدایت کرتا تھا اور انہوں نے میری تصدیق نہ کی اور مجھ کو کئی قسم کی ایذا دی اور مجھ پر ظلم کیا، یہاں تک کہ پاؤں کے تلوے تک میرے خون سے تر ہو گئے۔ اس حالت میں میں نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی، چنانچہ دربار الہی سے ایک فرشتہ جو پہاڑوں پر موکل ہے اس نے آ کر مجھ کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کی آہوزاری موجب ملال ہے، اگر آپ مجھ کو حکم فرمائیں تو میں دونوں پہاڑوں کو بحکم الہی جو کہ مکہ کے گرد واقع ہیں ملا دوں اور تمام زمین مکہ کی اٹھا کر الٹ پلٹ کر دوں کہ اس کی پہچان بھی نہ ہو سکے، آپ کا جو حکم ہو میں بجا لاؤں گا۔ تب میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کے واسطے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، نہیں بھیجا ہم نے تم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر واسطے رحمت عالمین کے۔ ایک روایت ہے کہ جب ترقی اسلام کی مکہ کے کافروں نے دیکھی تو عتبہ بن ربیعہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ اے میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ، تم حسب نسب میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہو، پھر بھی تم نے ایسا کام اختیار کیا ہے کہ اس سے اپنے ماں باپ کا کفر لازم آتا ہے اور آباء و اجداد پر طعنہ ہوتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک کاہن قریش میں ظاہر ہوا ہے اور ہم کو ہر طرح سے طعن کرتے ہیں۔ اگر بسبب شہوت آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو جس عورت کی قریش میں سے خواہش ہو اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، اور اگر آپ کو مال حاصل کرنے کی تمنا ہے تو مال دوں گا کہ آپ بہت اچھے سے زندگی گزار سکیں، اور اگر آپ کو حاجت مال کی نہ ہو اور حاکم بننا چاہتے ہو تو آپ کو ملک کا ولی بنا دوں گا یعنی بادشاہ بنا دوں گا، اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کے واسطے طبیب حاذق مقرر کر دوں گا تاکہ آپ کا صحیح طور پر علاج ہو جائے۔ یہ باتیں عتبہ بن ربیعہ کی سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اتاری ہوئی بخشنے والے مہربان کی طرف سے کتاب
جواب ہے کہ جدا جدا کی گئی آیتیں اس قرآن عربی کے واسطے اس قوم کے جو عقل مند ہیں۔ پھر اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، پس اگر وہ منہ پھیریں پس تو کہہ میں نے خبر سنا دی تم کو عذاب آسمان سے مانند عذاب قوم عاد کے اور قوم سمود کی۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ سوا اس کے اور کچھ یاد نہیں آتا۔ ناچار ہو کر عتبہ بن ربیعہ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے ایک بڑا کلام محمد بن عبداللہ سے سنا کہ وہ کبھی کسی سے نہیں سنا، بس اب ان کی اصلاح یہی ممکن ہے کہ ان کو تکلیف و اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کریں اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگر ان سے تم لڑنا چاہتے ہو تو بے فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر تم ان پر غالب ہو گئے تو کوئی چیز بھی تمہارے ہاتھ نہ آئے گی، اور اگر وہ تم پر غالب ہوئے تو جو ملک تمہارا ہے وہ ان کے ہاتھ آ جائے گا۔ پس عتبہ بن ربیعہ سے یہ سن کر مشرکین مکہ نے کہا کہ شاید تجھ کو اس نے جادو کیا ہے، اسی وجہ سے تو اس کی طرفداری کرتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا جو میری عقل میں آیا وہ میں نے تمہارے سامنے کہہ دیا، آگے تم لوگ مختار ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریش کے حق میں کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، مگر ایک دن قریب مکہ معظمہ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ابو جہل ملعون نے نجاست کی ٹوکری عقبہ بن معیط کے ہاتھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈے پر حالت سجدے میں ڈلوا دی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ملعونوں کے واسطے بد دعا فرمائی، جس کا نتیجہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے ان کفاروں کو بدر کی لڑائی میں دیکھا کہ ان کی حالت بہت بری ہوئی، یہاں تک کہ لوگ ان کے بال پکڑ کر زمین پر کھینچتے ہوئے کنویں میں ڈالتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس وقت 19 صحابہ مشرف با اسلام ہوئے تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہم اب اسلام کو چھپائیں، اور اب بہتر ہے کہ علل اعلان عبادت الہی کریں اور لوگوں کو دعوت اسلام دیں۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے سے مسجد الحرام میں جا بیٹھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا تو اس وقت مشرکین اور عتبہ نے مل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بازو مبارک پر سخت ضرب پہنچائی، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر بنی تمیم ان کو وہاں سے اٹھا کر گھر میں لائے اور ساری رات بے قرار رہے۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس تشریف لائے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو بکر تم نے بہت تکلیف و رنج محبت میں اٹھایا۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو برزائے خدا و رسول مقبول مجھ پر گزرے میں اس سے ناراض نہیں ہوں بلکہ بخوشی راضی و صابر ہوں، اور راحت عقبہ کی تمنا ہر وقت دل میں موجزن ہے، مگر ہاں عتبہ سے مجھ کو درد و رنج بہت پہنچا، کیونکہ ضرب شدید کی وجہ سے میرے تمام اعضاء جسم میں درد پیدا ہو گیا ہے، جس کو دیکھ کر دین کے دشمن ہنستے ہیں۔ یہ سنتے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تمام اعضاء پر پھیرا، اسی وقت درد اور صدمے سے صحت پائی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 5ویں برس عمر ابن خطاب ایمان لائے، اور ان کے سبب اسلام میں تقویت اور عزت زیادہ ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قوت اور شجاعت میں اور جوان مردی اور حشمت میں عرب کے درمیان مشہور و معروف تھے، اور تمام عرب ان سے ڈرتے تھے۔ جب حضرت امیر
امیر حمزہ ایمان لائے تب ابو جہل نے ولید بن مغیرہ اور ابو سفیان اور ابو لہب اور حضرت عمر کے باپ وغیرہ سرداران قریش کو بلا کر کہا کہ اے قریش کے سرداروں، امیر حمزہ محمد بن عبداللہ پر ایمان لا کر کیا کیا بےہودہ اور خرافات باتیں کرتا ہے، ایسی کسی نے نہیں کی اور نہ کسی سے ایسی باتیں سنی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ اے ابو الحکم، میری بات سنو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ کا سر کاٹ لو، بعد اس کے یاروں کا تدراک کیا جائے گا۔ ابو جہل نے یہ بات سن کر کہا، قسم ہے مجھ کو لات و عزا کی کہ جو کوئی محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹ کر لائے گا، میں اس کو ایک شتر کا بوجھ سونے اور چاندی اور 10 غلام لونڈی دوں گا۔ عمر ابن خطاب نے کہا، یہ کام تو میرا ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو، محمد بن عبداللہ کی تائید میں تمام بنی ہاشم ہے، یہ کام کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر عمر بن خطاب نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر بنی ہاشم ان کی تائید میں آئیں گے تو ان کو بھی اسی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر تلوار لٹکا کر چلے۔ اتفاقاً اثنائے راہ میں ایک عربی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے عمر کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میں اس وقت نعوذ باللہ محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر اس عربی نے کہا کہ اے عمر، حمزہ کے ہاتھ سے کیسے خلاصی پاؤ گے؟ وہ تو محمد ابن عبداللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ بات سن کر عمر بولے، اگر وہ محمد ابن عبداللہ کی تائید میں ہیں تو میں اس کا بھی سر کاٹوں گا۔ پھر عربی بولا، اے عمر، کیا تم اپنے گھر کی بھی خبر رکھتے ہو؟ وہ بولے، نہیں، تیری بہن فاطمہ اپنے خاوند کے ساتھ محمد بن عبداللہ پر ایمان لا چکی ہیں، سعید بھی ایمان لایا ہے۔ عمر نے کہا کہ ان کی اسلامیت کیوں کر معلوم ہوگی؟ کہنے لگے، اگر ان کو کھانے کے وقت اپنے یہاں بلاؤں گا تو وہ نہ آئیں گے، اس طرح سے معلوم ہو جائے گا وہ ایمان لائے ہیں۔ پس عمر یہ بات سن کر اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راہ میں پھر ایک عربی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ اے عمر، تو کہاں جاتا ہے؟ بولے، میں نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ عربی بولا، بھلا ایک بات تو سن کہ جو تیرے سامنے بکری ہے تو اس کو پکڑ، تب معلوم ہوگی تیری شجاعت۔ پس عمر نے اس بکری کے پیچھے اس قدر دوڑے کہ تمام بدن میں پسینہ آ گیا، آخر عاجز ہو گئے لیکن بکری نہ پکڑ سکے۔ اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے۔ پھر عربی نے کہا، اے عمر، بکری تو تو پکڑ نہ سکا اور وہ محمد بن عبداللہ تو شیر خدا ہے، ان کو تو کیوں کر پکڑے گا؟ پس عمر نے وہاں سے خجالت پا کر غصہ ہو کر اپنی بہن کی طرف چلے اور وہاں جا کر یہ کہا کہ اے بہن، مجھ کو بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے واسطے لاؤ۔ تب ان کی بہن نے جلدی سے کھانا تیار کر کے ان کو لا کر دیا اور عمر نے کھاتے وقت اپنی بہن کو اسی دسترخوان پر کھانا کھانے کو بلایا۔ اس نے ان کے ساتھ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے جانا کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے، پس اسی وقت بال اپنی بہن کے پکڑ کر چاہا کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں۔ تب زید نے، جو ان کے شوہر تھے، عمر کے ہاتھ سے چھڑایا اور پھر کچھ ہیلا کر کے غصہ ان کا ٹھنڈا کیا اور پھر اطمینان سے ان کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ جب رات ہوئی تو عمر سو گئے اور ان کی بہن سورہ طٰہٰ پڑھنے لگی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی واسطے ہے جو بیچ آسمانوں کے اور زمین کے ہے اور جو دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت الثری میں ہے۔ جب اس آیت کا مطلب عمر کے کان میں پہنچا تو دل عمر کا اسلام کی طرف مائل ہوا اور پھر وہ اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی بہن فاطمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، تم یہ کیا پڑھتی ہو؟ وہ بولی کہ میں کلام اللہ پڑھتی ہوں جو محمد بن عبداللہ پر نازل ہوا ہے۔ اس جگہ بعض نے کہا اور لکھا ہے کہ عمر کے ڈر کے مارے اس کاغذ کو جس پر کلام اللہ لکھا ہوا تھا تنور کے اندر ڈال دیا، مگر وہ خدا کے فضل سے نہ جلا۔ عمر نے کہا کہ وہ
لاؤ کہاں ہے، یعنی تم اس کاغذ کو لاؤ جس پر وہ کلام اللہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں بھی اس کو پڑھوں گا۔ تب ان کی بہن فاطمہ نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو کوئی مشرک ہے وہ نجس ہے اور ناپاک ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہو تو پاک صاف ہو کر با طہارت پڑھو، کیونکہ اس کو چھونا بغیر پاکی کے درست نہیں۔ پھر اسی وقت عمر نہا دھو کر پاک با طہارت ہو کر ہاتھ میں اس سورت کو لے کر پڑھنے لگے، اور پھر اس کے معنی و مطالب دریافت کر کے رونے لگے، اور پھر ان کی اسلام کی طرف خواہش ہوئی۔ پھر وہ سونے چلے گئے۔ جب فجر ہوئی، ابو جہل وغیرہ مشرکوں کی بات یاد پڑی تو تلوار لٹکا کر دوبارہ کار معودہ کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر اثنائے راہ میں ایک عربی سے ملاقات ہوئی۔ وہ عربی بولا، اے عمر کہاں جاتا ہے؟ بولے کہ نعوذ باللہ، میں محمد ابن عبداللہ کا سر لانے کو جاتا ہوں۔ وہ بولا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو جانتا ہے، وہ امیر حمزہ کے پاس ہیں۔ پھر وہاں سے امیر حمزہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے جبرائیل، ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کہو، عمر تیری طرف آتا ہے، تم اس سے مت ڈرنا بلکہ تم اس کو اسلام کی دعوت دینا۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم نبوت کی قوت سے اس کا پنجہ پکڑو جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 39 آدمی تھے۔ عمر امیر حمزہ کے دروازے کے پاس آئے اور دستک دی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں عمر بیٹا خطاب کا ہوں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ جب عمر نے اپنا پاؤں دروازے کے اندر رکھا تو حسب تعلیم جبرائیل علیہ السلام کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی قوت سے اس وقت عمر کا پنجہ پکڑ کر دبایا اور تکبیر پڑھ کر دعوت اسلام دی۔ عمر اسی وقت ایمان لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لعنت خدا کی اس پر ہے جو آپ کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے کے در پہ ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت عمر کو تلقین کیا اور عمر دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ اس وقت رب جلیل کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے جس کا ترجمہ یہ ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفایت ہے تجھ کو اور ان لوگوں کو جتنے تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے اس وقت عالم سفلی سے عالم ملکوت تک یعنی زمین سے آسمان تک خوشی حاصل ہوئی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تو جس جگہ خواہش کرے گا غالب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعوت اسلام سب کو دینا چاہیے اور اپنے اصحاب کو فرمائیے کہ وہ کوچہ و بازار میں جا کر دعوت اسلام لوگوں کو علل اعلان دیں، اور اگر کوئی شخص اس میں کوئی بات ناشائستہ کہے تو اس کو پکڑ لائیں، اور میں خود بھی تمام قریشیوں کو دعوت اسلام دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب کو حضرت عمر نے جمع کر کے کہا، اے معاشر قریش یعنی قریش کی جماعت، اب میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اور حلقہ محمدی میں پہنچ چکا ہوں۔ اب اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے کھڑا ہوگا تو میں اس کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ اے ابو جہل، دین محمدی حق ہے اور دین تم سب کا باطل پرستی بالکل جھوٹ ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے اور خطاب نے کہا، اے بیٹا، کیا تو دیوانہ ہوا ہے یا محمد بن عبداللہ کے جادو نے تجھ پر اثر کیا ہے جو تو ہمارے معبودوں کی تکذیب کرتا ہے؟ اب میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے کہتے ہیں، اے باپ،
کفر کا کلام چھوڑو اور خدا اور رسول پر ایمان لاؤ اور سچے مسلمان ہو جاؤ۔ عمر کے باپ خطاب نے ان باتوں سے طیش میں آ کر کہا کہ اے عمر، تو بیہودہ باتیں جو کرتا ہے اس کے سبب آج تیری شامت آئی ہے اور موت تیری قریب آ گئی ہے جو تو ایسی ویسی باتیں کرتا ہے۔ جب عمر نے وہیں شمشیر میان سے نکالی تو یہ دیکھ کر ابو جہل بھاگا اور خطاب بھی چاہتا تھا کہ بھاگے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں اس کا ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا، یعنی آپ نے باپ کا سر کاٹ لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب سے مکہ کے گرد نواح میں اور دیگر ملکوں میں اور جملہ کفاروں میں زلزلہ آ گیا، لیکن تمام مسلمان نہایت خوش و خرم رہے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس روز طائف اور مکہ میں کوئی باقی نہ رہا کہ دعوت اسلام اس تک نہ پہنچی ہو۔ نماز اور آذان جا بجا آشکار ہوئی، جماعت باقاعدہ ہونے لگی، اور ادھر حضرت عثمان بن عفان بھی ایمان لے آئے اور پورے طور پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد 10 برس تک اپنی قوم کو دعوت اسلام دی۔ جب دیکھا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتی تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا امید ہو کر غیر قوموں کی ہدایت کی طرف مشغول ہو گئے اور مکہ سے طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر راہ خدا کی ہدایت و تلقین کرنے لگے۔ وہاں کے سردار 3 آدمی تھے اور وہ کوئی ایمان نہ لائے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی اور پھر اپنے شہر سے نکال بھی دیا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار عکاظہ میں تشریف لائے اور اثنائے راہ میں مقام نخالہ میں منزل کی۔ جب رات ہوئی تو اپنے ساتھیوں کو لے کر نماز میں مشغول ہوئے اور قرات جہر سے پڑھنے لگے۔ اس عرصہ میں 9 شخص قوم جن کے شہر نصیبین سے، وہ فرشتہ نہ ہو شیطان سے کہ عمدہ ترین قبائل جنوں میں سے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ ان کا سیر کرنا اس واسطے تھا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اسی وقت سے جنوں کا آسمان پر جانا موقوف ہوا۔ جب کبھی اوپر جانے کا قصد کرتے شعلہ آتش ان پر گرنا شروع ہو جاتا۔ اسی واسطے تمام جنوں نے ایک جگہ جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ دیکھو اور تلاش کرو مشرق سے مغرب تک دنیا میں کون سا ایسا شخص پیدا ہوا ہے کہ اس کے سبب سے ہم سب کا آسمان پر جانا موقوف ہوا تاکہ ہم اس کا تدراک بخوبی کر سکیں۔ پھر تمام جن تہامہ کی طرف چلے۔ جب مقام نہالہ میں پہنچے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام الہی سنا تو پھر کہنے لگے کہ ہم سب کے آسمان پر نہ جانے کا سبب یہی ہے کیونکہ کوئی اس کلام کو چورا کر نہ لے جائے اور پھر وہ بے نقصان پہنچا دے۔ اس کے بعد تمام قرات قرآن مجید کی سن کر تمام جنات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لائے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیا کہ تم سب اپنی قوم کو جا کر اس کی خبر کرو۔ تب انہوں نے اپنی قوم کو جا کر اس کی خبر کی۔ تب جنوں سے وہ جن کا نام ردائیہ اور عمودہ جو ان کے سردار تھے اور مزید 90 جنات کے ہمراہ شہر نصیبین سے اور شہر نینوا سے گروہ گروہ ہو کر روانہ ہوئے تاکہ وہ آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں اور قرآن مجید بھی سنیں۔ ادھر سابق جنوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ جنات آپ کو دیکھنے کے لیے اور کلام الہی سننے کے لیے سب منتظر فرمان واجب الاذان ہیں۔ جس وقت اور جس مکان میں حکم ہو وہ سب اس جگہ حاضر ہوں۔ تب جنات سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہر کے باہر شب کے وقت شعب
الحجون کے نوح میں جو کہ متصل مکہ معظمہ کے ہیں جمع ہوں تاکہ اہل شہر کو ڈر اور ہیبت نہ ہو۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز عشاء کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ جنات نے مارے اشتیاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے لیے بہت بڑا ہجوم کیا ہوا ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو باہر شعب الحجون کے کھڑا کیا اور دائرہ چہار طرف عبداللہ بن مسعود کے کھینچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار تم اس دائرے سے باہر مت جانا، ممکن ہے کہ جنات تم کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ پس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس دائرے کے اندر رہے اور دیکھتے تھے کہ تمام جنات کی شکل مثل ہوش مختلف ہے، ان میں سے کسی کی شکل مثل گدھا کے ہیں اور کسی کی گرگٹ کے جو متصل بصرہ کے ہیں، اور کسی کا سر اور پاؤں ننگا اور سطر عورت کا ایک کپڑے سے چھپا ہوا ہے، اور کسی کے بدن کا سیاہ رنگ ہے، اور بعض ان کے اور دوسری شکل و صورت پر ہیں۔ وہ سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجوم لا کر صبح تک حاضر رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رات ان کی تعلیم و تلقین، روزہ، نماز، طہارت وغیرہ احکام میں مشغول رہے۔ اور پھر جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو بطور تبرک کچھ توشہ عنایت فرمائیں، یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توشہ تو ہم نے تم کو ایسا دیا نسل بعد نسل کے ہمیشہ کام آئے گا۔ جنہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جس جگہ ہڈی یا مینگنی اونٹ یا بکری کی یا گوبر گائے بھینس کا گرا ہوا پاؤ وہی تمہارا توشہ ہے۔ اب جو چیز تم کھاتے ہو اس سے بہتر شیرینی اور لذت اس میں ملے گی، اور یہ لذت میری دعا سے پیدا ہوئی ہے۔ اور بعض روایت میں کوئلہ بھی آیا ہے۔ پھر جنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آدمی تو ان پر نجاست گراتے ہیں اور ان کو خراب کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کو منع کروں گا کہ وہ ان کے چہروں پر نجاست نہ ڈالیں اور خراب نہ کریں۔ اسی وجہ سے استنجا کرنا ہڈی اور سخت گوبر سے اور مینگنی سے اور کوئلے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور انہی ایام میں جنہوں نے ایک دوسرے کا خون کر ڈالا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکم الہی کے انصاف کیا اور اس میں سب راضی ہو کر اپنے وطن کو چلے گئے۔ پھر اسی طرح دوسری مرتبہ جنات کوہ ہرا میں جمع ہوئے، سب جزائر میں سے آئے تھے، اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تنہا تشریف فرما ہوئے اور تمام رات وہاں رہے۔ صبح کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم نے آگ کی نشانی اور دوسرے اسباب جو جن چھوڑ گئے تھے وہ سب پائے، اور یہ تمام واقعات صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ پس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا چینل شاہ مائز پلینٹ کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کا رشتہ اس چینل کے ساتھ یوں ہی بنا رہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور دوستو، اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل جلالہ آپ سننے والوں کے ساتھ ساتھ مجھ بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔